جیکو لینٹرن فیس ان دا سن۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا جس میں سورج کی سطح پر بننے والے روشن حصے ایک خوفناک چہرے جیسے دکھائی دینے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج پر کسی نے ڈراؤنا کدو نما چہرہ بنا دیا ہو۔ یہ تصویر ناسا کے خلائی مشاہداتی نظام نے حاصل کی تھی۔ سورج پر موجود انتہائی گرم اور روشن علاقے آنکھوں اور ناک جیسے نظر آ رہے تھے، جبکہ نیچے والا حصہ خوفناک مسکراہٹ جیسا لگ رہا تھا۔ حقیقت میں یہ کوئی اصل چہرہ نہیں تھا، بلکہ انسانی دماغ کی ایک کیفیت کی وجہ سے ایسا محسوس ہوا۔ انسان کا دماغ اکثر بے ترتیب شکلوں میں چہرے یا جانی پہچانی چیزیں دیکھنے لگتا ہے، جیسے بادلوں یا چاند میں چہرہ دکھائی دینا۔ پلوٹوز سلگ۔ پلوٹو کی سطح پر ایک عجیب و غریب سیاہ نشان دیکھا گیا جس کی شکل کسی بڑے سلگ یا رینگنے والے جاندار جیسی لگ رہی تھی۔ اسی وجہ سے اسے پلوٹوز سلگ کہا جانے لگا۔ یہ پراسرار شکل اس وقت سامنے آئی جب ناسا کے خلائی مشن نے پلوٹو کے قریب سے تصاویر حاصل کی۔ تصویر میں پلوٹو کی برفیلی سطح پر ایک لمبا اور سیاہ حصہ واضح نظر آ رہا تھا جو عام سطح سے بالکل مختلف دکھائی دیتا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ کوئی جاندار چیز نہیں بلکہ سطح پر موجود مختلف برف، دھول اور قدیم جغرافیائی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ پلوٹو پر شدید سردی، منجمد گیسیں اور لاکھوں سال پرانی تبدیلیاں ایسی عجیب شکلیں بنا دیتی ہیں۔ ہپو ایسٹرائیڈ۔ خلا میں موجود کچھ سیارچے اپنی عجیب شکلوں کی وجہ سے حیران کر دیتے ہیں، اور انہی میں سے ایک کو لوگوں نے ہپو ایسٹرائیڈ کا نام دیا کیونکہ اس کی شکل دور سے ایک دریائی گھوڑے یعنی ہپو جیسی دکھائی دیتی تھی۔ دا کاسمک ہینڈ۔ یہ ایک بہت ہی تیز گھومتا ہوا نیوٹران ستارہ ہے جو اپنی انتہائی طاقتور توانائی خلا میں خارج کرتا ہے، جو دور سے انسانی ہاتھ جیسی دکھائی دیتی ہے، اسی لیے اسے کاسمک ہینڈ کہا جاتا ہے۔ دا اینٹ نیبولا۔ یہ خلا میں موجود ایک بہت ہی حیرت انگیز ساخت ہے جسے اینٹ نیبولا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل دور سے چیونٹی جیسے جسم اور اس کے پھیلے ہوئے بازوں جیسی لگتی ہے۔ یہ دراصل ایک پلانیٹری نیبولا ہے، یعنی ایک مرنے والے ستارے کے آخری مراحل میں خارج ہونے والی گیس اور روشنی۔ TB145 2015۔ یہ کوئی فلمی چیز نہیں بلکہ ایک اصل قریب زمین سے گزرنے والا سیارچہ ہے جس نے کافی توجہ حاصل کی تھی۔ یہ کھوپڑی جیسا سیارچہ کہلاتا ہے۔ یہ 2015 میں پہلی بار دریافت ہوا تھا اور اس کا سائز تقریباً 300 سے 400 میٹر کے درمیان بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ کوئی کھوپڑی نہیں تھی بلکہ اس کی سطح اور روشنی کے انعکاس کی وجہ سے ایسا اثر بنا تھا۔ یہ سیارچہ زمین کے لیے خطرناک نہیں تھا، لیکن سائنسدان اس کو اہم سمجھتے ہیں کیونکہ یہ قریب زمین والے سیارچوں کے گروپ میں آتا ہے اور مستقبل میں ممکنہ خطرات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ 3C303۔ یہ خلا میں موجود ایک انتہائی دور دراز کہکشانی نظام ہے جو طاقتور ریڈیو لہریں خارج کرتا ہے۔ اس کا مرکز ایک سپرمیسو بلیک ہول ہے جو مسلسل مادہ کھینچ رہا ہے۔ جب یہ مادہ بلیک ہول کے اندر گرتا ہے تو وہ شدید توانائی میں تبدیل ہو کر دونوں طرف بہت بڑے جیٹس کی شکل میں باہر نکلتا ہے۔ یہ جیٹس اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ پورے انٹرگلیکٹک سپیس تک پھیل جاتے ہیں اور ریڈیو ٹیلیسکوپس میں یہ واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ 3C303 کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک کہکشاں نہیں بلکہ ایک ایکٹیو گلیکٹک نیوکلس ہے، یعنی ایک ایسا مرکز جو ابھی بھی زندہ ہے اور مسلسل توانائی خارج کر رہا ہے۔ اسے ہم ایک طرح سے کائناتی انجن کہہ سکتے ہیں جہاں بلیک ہول فیول کی طرح مادہ کھا رہا ہے اور اس کے بدلے میں اربوں نوری سال دور تک توانائی پھینک رہا ہے۔ GW اوریونس ایک بہت ہی غیر معمولی ستاروں کا نظام ہے جو اوریون برج میں موجود ہے۔ اس میں ایک نہیں بلکہ 3 ستارے ہیں جو ایک دوسرے کے گرد گردش کرتے ہیں اور ان کے گرد گیس اور دھول کی ایک بہت بڑی ڈسک موجود ہے جو سیدھی اور ہموار نہیں بلکہ ٹیڑھی اور ٹوٹی ہوئی شکل میں نظر آتی ہے۔ سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ اس عجیب شکل کی وجہ کوئی چھپا ہوا سیارہ ہو سکتا ہے جو اس پورے نظام کی کشش ثقل کو متاثر کر رہا ہے۔ یہ نظام اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ اگر یہاں واقعی سیارہ موجود ہے تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا معلوم سیارہ ہوگا جو 3 ستاروں کے گرد ایک ساتھ گردش کرتا ہے۔ ابھی تک اس سیارے کی کوئی براہ راست تصویر نہیں لی جا سکی، لیکن دوربینوں کے مشاہدات سے اس کے ہونے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ پورا سسٹم ابھی تحقیق کے مرحلے میں ہے اور سائنسدان اس کی ساخت اور رویے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہبلز پلرز آف کریشن 4۔ یہ ایک بہت مشہور خلائی منظر ہے جو ایگل M16 نیوبلا میں موجود ہے۔ یہ خلا میں موجود بہت بڑے گرد اور گیس کے ستون یعنی پلرز ہیں جو ہزاروں نوری سال لمبے ہیں۔
इनका नाम पिलर्स ऑफ क्रिएशन इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ नए सितारे पैदा हो रहे हैं। ये जगह असल में एक सितारा बनाने वाली फैक्ट्री है। इन सुतूनों के अंदर गैस और धूल जमा हो रही है। कशिश सिक्ल की वजह से ये मादा सुकड़ता है और नए सितारे जन्म लेते हैं। ये पहली बार हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1995 में वाज़े तौर पर दिखाया था। इसी वजह से इसे हबल्स पिलर्स ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। बाद में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने भी इसे मजीद तफसील के साथ देखा, जिसमें गर्म गैस और सितारों की पैदाइश ज्यादा वाज़े हो गई। सादा अल्फाज में ये खला में मौजूद वो बड़े बादल हैं जहां नई दुनियाएं और नए सितारे पैदा हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्रिएशन यानी तख्लीक के सुतून कहा जाता है। कॉस्मिक फिलामेंट्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बहुत बड़े कायनाती साख्त दरियाफ्त की। 20 कहकशाओं पर मुश्तमिल एक जंजीर जो 13 मिलियन नूरी साल से ज्यादा फैली हुई है, और ये कायनात के बड़े पैमाने की साख्त को समझने में नई मालूमात फराहम करती है। इस तरह की साख्तों को उमूमन कॉस्मिक फिलामेंट्स कहा जाता है, जो पूरी कायनात में कहकशाओं को आपस में जोड़ने वाले वसी कॉस्मिक वेब का हिस्सा है। ये ढांचे अरबों साल के दौरान डार्क मैटर और कशिश सिक्ल की कुव्वतों के जरिए तश्कील पाते हैं। ये दरियाफ्त इस बारे में कीमती मालूमात फराहम करती है कि कहकशाएं कैसे बनती हैं, इकट्ठी कैसे होती हैं और वक्त के साथ कैसे तरक्की करती हैं। इस तरह की दूर दराज साख्तों का मुशाहिदा करके साइंसदान बिग बैंग के फौरन बाद की इब्तिदाई कायनात के हालात का मुताला कर सकते हैं। कार्टव्हील गैलेक्सी। ये एक बहुत ही गैर मामूली कहकशां है जो तकरीबन 500 मिलियन नूरी साल दूर वाक़े है। ये अपनी पहिए जैसी शक्ल की वजह से मशहूर है, इसीलिए कार्टव्हील इसे कहा जाता है। ये शक्ल एक बहुत बड़ी कहकशां और एक छोटी कहकशां के टकराव की वजह से बनी। इस टक्कर के बाद कहकशां के अंदर मौजूद मादा बाहर की तरफ फैल गया और हलकों यानी रिंग्स की शक्ल बन गई। इस कहकशां में अब भी नए सितारे बन रहे हैं क्योंकि टक्कर के बाद गैस और धूल बहुत ज्यादा फाल हो गई है। क्रैब न्यूबुला। ये एक बहुत मशहूर सुपरनोवा रेमिनेंट है, यानी ये एक ऐसे सितारे का बचा हुआ मलबा है जो धमाके से फट गया था। ये तकरीबन 6500 नूरी साल दूर बुर्ज थॉर यानी टॉरस में मौजूद है। इसीलिए मशहूर है क्योंकि 1054 ईस्वी में एक सितारा इतना जोरदार फटा था कि वो जमीन से भी देखा गया था। दिन में भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस धमाके के बाद जो गैस और धूल बची वो आज क्रैब नेबुला कहलाती है। इसके मरकज में एक पल्सर है, यानी एक बहुत तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन सितारा जो हर सेकंड में कई बार घूमता है और रेडियो लहरें खारिज करता है। सादा अल्फाज में ये एक मुर्दा सितारे का बिखरा हुआ बादल है जो अब भी खला में तेजी से फैल रहा है और अंदर से मुसलसल तवानाई खारिज कर रहा है।